بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران دو اہم واقعات پیش آئے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا قبول کرنا اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کی بات یہ ہے، سن 6 نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا جو 6واں سال تھا، ہوا یوں کہ کوہ صفا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہاں ابو جہل بھی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انتہائی گندی گالی دی، اور گالی دینے کے بعد اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جس سے آپ کا سر شدید زخمی ہو گیا۔ کوہ صفا کے پاس عبداللہ بن جدعان کا مکان تھا، وہاں سے اس کی لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب وہ شکار سے واپس آئے تو ان کی لونڈی نے، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے، یہ سارا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سننے کے بعد سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، وہ حرم میں موجود تھا۔ وہاں جانے کے بعد اپنی کمان سے انتہائی شدید چوٹ اسے پہنچائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کے پر آ چکا ہوں اور اس کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، تجھے کیا کرنا ہے کر لے۔ جب حضرت حمزہ نے اسے شدید نقصان پہنچایا تو ہوا یوں کہ بنو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اور بنو مخزوم جو کہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، قبائل کی بنیاد کے پر، تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر اپنے قبیلے والوں کو پیچھے ہٹا دیا کہ ہاں، میں نے یقیناً اس کے بھتیجے کو بہت گندی گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسلام کا قبول کرنا محض عصبیت کی بنیاد پر تھا کہ میرے بھتیجے کو اس نے تکلیف پہنچائی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا اور پختہ مسلمان بن گئے۔ ان کے 3 دن کے بعد، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 26 برس تھی، اور یہ بھی سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے میں اس قدر تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کی ایک سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے شوقین تھے، زیادہ تر وقت ان کا مکہ کے باہر گزرتا، بہت کم وقت ہوتا تھا جو مکہ کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹوں کو زیادہ تر چرایا کرتے تھے، جس کی بنیاد کے پر انہیں بھی مکہ کے باہر رہنا پڑتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، اسلام کمزور ہے، تو 2 لوگوں میں سے جسے زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، چاہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا تو ابو جہل ہو۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ حضرت عمر کو مانگا گیا تھا، اور ہوا یوں کہ ایک واقعہ جو ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ پہلا جو مسند احمد کی روایت کے مطابق ہے کہ ایک مرتبہ یہ حرم میں رات بتا رہے تھے، جیسا کہ اپنا واقعہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے، نماز شروع کر دی۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ پہلا سابقہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سننے کا، اس سے پہلے انہوں نے کبھی قرآن مجید کو نہیں سنا تھا، پہلی مرتبہ سنا۔ سنتے ساتھ محو ہو گئے،
محو ہونے کے بعد ان کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ یقیناً یہ کسی شاعر کا کلام ہے جس کے اندر اس قدر چاشنی ہے اور اس قدر سلاست ہے اور ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ہیں جو اس کے پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک بات جو میرے دل کے اندر آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم پڑ گئی؟ یقیناً یہ آدمی کاہن ہے، تبھی میرے دل کی بات کو جان لیتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا اگلا کلام پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم ہو جو تم اس کو سمجھ پا رہے ہو، تنزیل من رب العالمین، بلکہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسی دن سے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں میرے دل میں جگہ بن گئی، یہی اصل میں ان کے اسلام کے قبول کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک واقعہ جو کہ اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق کے اسلام کے قبول کرنے کا، کہ ایک مرتبہ وہ تلوار لے کر نکلے، راستے میں ان کے بہنوئی کیا گئے، ان کی بہن فاطمہ کو مارا، ان کے بہنوئی سعید بن زید کو مارا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ اتنا مار کھانے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، آخر کیا بات ہے، تب انہوں نے وہاں اپنی بہن کے ذریعے قرآن مجید کو سنا، جبکہ اس واقعے کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن چکا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا اور مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ جو مشہور ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام کے قبول کرنے کا اصل واقعہ وہی ہے جو انہوں نے خود بتایا ہے اور جسے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہم کو دین عطا کیا جو برحق ہے، تو پھر ہم مشرکین سے ڈرتے کیوں ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم حرم میں باجماعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ دو صف بنائی گئی، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر جا کر مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ تو حضرت عمر نے اسلام کو جو کہ چہار دیواری کے اندر تھا اسے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت سے برابر عزت کے ساتھ جی رہے تھے جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ انہیں بھی چھوڑ دیا گیا، یہ خود کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے سب سے بدترین دشمن ابو جہل کے گھر پر گیا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ خوش آمدید۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے پر ایمان لایا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترا، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل یہ سنتے ساتھ دروازہ فوراً بند کر دیا، کہا کہ تمہارا برا ہو اور اس کا بھی جس کے پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ایسے شخصوں کو تلاش کر رہا تھا جو میری بات لوگوں میں پھیلائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ تشہیر چاہتے تھے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص تھا جمیل بن معمر جمحی، یہ پروپگنڈا کرنے میں، افواہ پھیلانے میں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں بہت فیمس تھا۔ اگر کسی کو اپنی بات لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے اس کو بول دیجئے، وہ سارے لوگوں میں پھیلا دے گا۔ ہر قوم اور طبقے کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، افواہ بازی کرنے والے، باتوں کو ادھر سے ادھر کرنے والے اور افواہ بازی کرنے والے۔ میں نے اس کو جا کر کہا کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے۔ اس نے جیسے ہی سنا زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو چکا ہے، سابی ہو چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق کے بارے میں لوگوں کو معلوم پڑا، ان کو گھیرا گیا، یہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہ ان کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ تھک ہار کر حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے اور لوگ ان کے پیچھے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، میں دین سے باز آنے والا نہیں۔
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے. لوگوں کی حالت یہ تھی کہ برابر ان کے پیچھے لگے تھے, انہیں ختم کر دینے کی کوشش میں تھے, کیونکہ معلوم تھا کہ یہ جلالی شخصیت ہے, طاقتور ہے, نوجوان ہے, 26 سال کی عمر تھی, اور یہ آگے چل کر اسلام اور مسلمانوں کو بہت تقویت دیں گے. اور ہوا بھی وہی. چنانچہ اللہ نے ان کی مدد خود ایک کافر کے ذریعے کی. آس بن سہم یہ اپنے وقت کا اور اپنے قبیلے کا بڑا طاقتور انسان تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بات بیان کی اور کہا کہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں, مجھے مار دینا چاہتے ہیں. کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لوگوں کے اپنے تعلقات ہوتے. یہ باہر نکلا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ کوئی حضرت عمر فاروق سے چھیڑخانی کر نہیں سکتا. اب چونکہ شخصیت اس کی ایسی تھی, سماج میں اثر رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ سارے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر نکل آئے. یہ دو اہم اسباب تھے, دو اہم واقعات تھے جس کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی. ایک طرف کافروں کی سازشیں چل رہی تھی, اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے لیے روشنی کے دو چراغ کو روشن کر دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سماجی اعتبار سے بھی عزت ملی. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے, جب لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا, ان کو مارنے کی کوشش کی تھی, کہا کہ اگر ہم مکہ میں 300 ہوتے تو ایک طرف تم ہوتے, ایک طرف ہم ہوتے, تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی, 100 کے آس پاس تھے, اور اس میں بھی اکثر ایسے تھے جو غلام تھے, غریب تھے, کمزور تھے. لیکن ان دو بڑی شخصیات کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. آگے چل کر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں رچی اور دین اسلام کے خاتمے کے لیے کیا پلاننگ کی, اس کے باوجود اللہ نے کیسے عزت عطا کی, اس کا تفصیلی بیان آگے درسوں میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی جیسی خدمت اصحاب کرام نے کی ہے اس طرح ہمیں بھی اس کی خدمت کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.